بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پاکستان میں روز مرہ کوئی نہ کوئی قضیہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ ابھی جو عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے 48 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایف آئی آر کا قضیہ برقرار ہے اور ایف آئی آر ابھی تک پولیس میں درج نہیں کی گئی ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف اور ان کے حواری بار بار یہ کہنے سے دریغ نہیں کرتے کہ پنجاب ان کا اپنا صوبہ ہے، تو اگر وہاں درج نہیں ہو رہی تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، جبکہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب اور بالخصوص آئی جی پنجاب غیر معمولی دباؤ کا شکار ہیں۔ یہ دباؤ وفاقی حکومت کی طرف سے آ رہا ہے یا آرمی کی طرف سے آ رہا ہے، یہ وہی بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس میں زخمی ہوئے ہیں اور ان کا ایک کارکن اس میں شہید ہوا ہے، اس کے علاوہ 10 سے زیادہ ان کے کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں سینیٹر اور ایم این اے بھی شامل ہیں۔ تو ان کی طرف سے تھانے کو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کی ایف آئی آر درج کریں اور اس میں 3 نام جو ہیں وہ اس میں شامل کریں جو پس پردہ اس قاتلانہ حملے کے پیچھے ہیں۔ اس میں انہوں نے جو نام لیا ہے، 3 نام لیے ہیں، اس میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آئی جی پنجاب، چونکہ ان کی تعیناتی جہاں کہیں بھی ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس میں دیکھیں جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے، ایف آئی آر میں مدعی کوئی بھی نام دے سکتا ہے، اس کو درج کرنا پولیس کا فرض ہوتا ہے، اور اگر تفتیشی ان کے بیانات لینے کے بعد اور شہادتوں کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بے گناہ ہیں تو وہ انہیں خانہ نمبر 2 میں ڈال سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے حفاظتی ضمانت بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد پرماننٹ ضمانت پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے خلاف بھی نواب محمد احمد خان کے حوالے سے قتل کے مقدمے کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم ہونے کے باوجود اس پہ اعتراض نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ سلسلے جو ہیں ایف آئی آر کے، اس میں دباؤ کا حربہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے المناک واقعے میں جس میں عمران خان کی جان
زخمی ہونے کے بعد معجزانہ طور پہ بچی ہے، اور ان کی ٹانگوں سے 3 گولیاں بھی نکالی گئی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بعد جو حکومت ہے اس کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں آپ کو اس حملے کے بعد جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بیان چھپا ہے، وہ اس میں کہتے ہیں قدرت کا قانون ہے، آگ لگانے والا خود بھی نہیں بچتا۔ یعنی یہ سراسر ایک دھمکی آمیز بیان ہے، جبکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے ان کو بچایا ہے۔ تو یہ بیان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح جو ایک بیان آرمی ترجمان کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مذموم مقاصد کے لیے فضول الزامات لگا کر افسران اور سپاہیوں کی عزت اور وقار کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے، ادارہ اپنے افسران اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا، لہذا حکومت عمران کے جھوٹے الزامات پر قانونی کارروائی کرے۔ فوجی ترجمان۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادارے کے افسر کے خلاف الزامات افسوسناک، قابل مذمت، فوج کا اپنا اندرونی احتسابی نظام موجود ہے، اس لیے موجودہ ادارے کو بدنام کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ یہ اخبار میں شائع ہوا ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ حملے کا علم اداروں اور ایجنسیوں سے ہوا، 3.5 سال اقتدار میں رہا، میرے رابطے میں ہے۔ یہ بھی ان کا شائع ہوا۔ تو اگر ان کو اطلاع ملی ہے تو ایف آئی آر میں نام درج کرنے میں کوئی، جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اپنا جہاں تک آئین پاکستان کا تعلق ہے، آئین میں خاص طور پہ آرٹیکل 25(1) میں کہا گیا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہیں۔ تو یہ اس میں بھی واضح طور پہ موجود ہے۔ تو جہاں تک فوج کے کچھ افسران پہ الزامات کا تعلق ہے، فوج اپنے خود احتسابی نظام کے تحت ایک سینئر آفیسر کو سزائے موت بھی دے چکی ہے، بہت سوں کو تھوڑی سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جب مرزا اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اس وقت محترمہ بے نظیر گورنمنٹ کے خلاف 2 آرمی افسران کے ملوث ہونے کی بنیاد پر، جو بن لادن کے پیسے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پیپلز پارٹی کے 11 MNAs کی لائلٹیز کو تبدیل کرنے پہ کام کر رہے تھے، ان کو ایٹ فالٹ ریٹائر کیا تھا۔ بعد میں چونکہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے تھے، بعد میں جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تو ان میں سے ایک افسر کو تو آئی بی کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا، جس پر جناب مرزا اسلم بیگ نے نواز شریف صاحب سے بات کی کہ جناب یہ فوج کا جو نظام ہے یہ اس کو خراب کرنے کے مترادف ہے، اس لیے آپ انہیں کسی ایسی پوسٹ پر نہ لگائیں جہاں سے آرمی کے افسران کا morale جو ہے وہ متاثر ہوتا ہو۔
محترمہ ملیحہ لودھی جو امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں اور اس وقت ایک انگریزی روزنامے کی ایڈیٹر تھیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں جناب مرزا اسلم بیگ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے افسر جو ایک غلط کام میں بزی تھے ان کو آپ نے کس طرح اجازت دی؟ انہوں نے کہا ہم نے اجازت نہیں دی، ہم نے تو ان کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا جناب نواز شریف نے، اور انہیں لگا دیا اچھی پوسٹوں پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرمی کا خود احتسابی نظام جو ہے اس کو پہلے انکوائری کرنی چاہیے تھی، انکوائری کے بعد انہیں آزاد قرار دینا چاہیے تھا، چونکہ اسی دوران جو ایک بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا ہے وہ ایک سینیٹر سواتی صاحب کا آیا ہے جو پاکستان کے سینٹ کے ممبر ہیں، ان کو ایک معمولی مقدمے میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا، اور نہ صرف یہ کہ گھر میں بغیر وارنٹ کے داخل ہوئے بلکہ ان کو ان کی اہلیہ پوتے پوتیوں کی موجودگی میں ان پہ تشدد کیا گیا، اور وہاں سے انہیں لے گئے، اور پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں کسی اور کے حوالے کیا گیا جہاں انہیں ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنسز میں 2 نام لیے ہیں، جس میں ایک آئی ایس آئی کے آفیشل کا بھی نام ہے، تو اس پہ بھی آرمی کو اپنے خود احتسابی نظام کے تحت وہ کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد کیونکہ اب ہو سکتا ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے، کیونکہ جناب نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ وہ خط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ فل کورٹ میں یہ سواتی صاحب کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ تو اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میری معمولی بھی غلطی نکلی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ معزز ناظرین، حیرانی کی بات ہے کہ سینیٹر سواتی صاحب کہ گھریلو زندگی کو بھی نہیں بخشا گیا، اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس پر مبنی ایک ویڈیو جو ہے ان کی بیٹیوں کو بھیج دی گئی۔ پریس کانفرنس میں سواتی صاحب نے روتے ہوئے کہا کہ جناب آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ان کی اہلیہ اور بچیاں اور پوتیاں تو یہ دیکھنے کے بعد امریکہ چلی گئی ہیں۔ تو یہ اس قسم کی صورتحال جو ہے، اور جب انہوں نے اس ویڈیو کو تذکرہ کیا تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ایف آئی اے نے کہا جناب یہ جعلی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ حق، سچ اور فالسوڈ میں آپ وہ نہیں تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک جناب عمران خان پہ قاتلانہ حملے کا تعلق ہے، اگر مختلف زاویوں سے جائزہ لیا جائے تو یہ ان پر حملہ جو ہے وہ امریکہ کے ایک سابق صدر جان ایف کینیڈی جب وہ موٹر کیڈ میں جلوس کی شکل میں جا رہے تھے تو انہیں ایک امریکی میرین کے سابق آفیشل ہاروے آسوالڈ نے ایک قریبی عمارت کی دوسری منزل سے نشانہ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ سنائپر تھے، نشانچی تھے۔ اسی طرح جناب عمران خان پہ 2 طرفہ حملہ کیا گیا۔ ایک طرف تو زمین سے جو پستول سے فائرنگ کی گئی اور ان کے ایک جانباز نے اس کو دبوچ کے
اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا، لیکن اس کی وجہ سے ایک اور جرأت مند کارکن جس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ تو لیکن جو ان پہ اصل حملہ ہوا ہے، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، وہ قریبی پلازے کی دوسری منزل سے ایک نشانچی نے آٹومیٹک ویپن سے، خود کار ہتھیار سے برسٹ مارا ہے۔ وہ یہ اس وقت تک جناب عمران خان کو ٹانگوں میں 3 گولیاں لگ چکی تھیں، اور وہ کنٹینر کی چھت پہ گر رہے تھے جب یہ برسٹ آیا تو ان کے چہرے اور سینے کے اوپر سے گولیاں نکل گئیں۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی تھی، ورنہ دشمن اور سازشیوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی ان کو ہلاک کرنے کی۔ قصور کیا تھا ان کا قصور وہی تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے، میں ان کی کتاب سے یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ذوالفقار علی بھٹو یہ کہتے تھے کہ سرمایہ کی پاکستان سے بیرونی ملک میں پرواز کے میں چاہتا ہوں کہ جو سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے، وہ جو پاکستان کا سرمایہ ہے، جو پاکستانی عوام کا خون اور پسینہ ہے، اس کو ہر قیمت پر پاکستان واپس لانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فکر یہ تھی کہ قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے مشعل راہ ہمارے قائد اعظم کے اقوال اور ارشادات ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس ملک کے عوام اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ اس جذبے اور روح کو زندہ کر کے رہیں گے جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے عطا کی۔ اب اگر ایک زاویے سے دیکھا جائے تو جناب عمران خان جو ہیں، ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ جو لوٹ مار کے پیسے باہر گئے ہیں، جو ایون فیلڈ، سرے محل اور جو مختلف امریکہ میں اور دبئی میں جائیدادیں بنائی گئی ہیں، ان کو فروخت کر کے پیسہ واپس لاؤ اور قومی خزانے میں داخل کرو۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس سے ایک چیز اور مثالی تھی کہ ان کو ہنری کسنجر نے دھمکی دی تھی نیوکلیئر حوالے سے کہ آپ یہ نیوکلیئر فیسلٹی پہ کام کرنا بند کریں، اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت گرا دی گئی تھی۔ اسی طرح جناب عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے سائفر میسیج آیا تھا کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں، ورنہ ہم پاکستان کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو ظاہر کریں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ سازش کے حوالے سے جو جناب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش ہے، اگر یہ سازش ہے تو اس کے ثبوت سامنے لائیں۔ تو جناب اس کے ثبوت تو سائفر کی شکل میں پہلے ہی آ چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے جو ضمیروں کی خریداری کر کے ان کی حکومت گرائی ہے، تو اور کیا سازش ہوتی ہے؟ سازش کے معنی اگر آپ نہیں جانتے تو وہ آپ مختلف ڈکشنریوں میں آپ خاص طور پہ دی امریکن ہیریٹیج ڈکشنری میں دیکھ لیں، اور آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھ لیں، چیمبرز ڈکشنری میں دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان پینل کوڈ میں دیکھ لیں، اس کی 120A میں بھی دی گئی ہے اس کی تشریح۔ اس کے علاوہ آپ آفیشل سیکریٹس میں دیکھ لیں۔ تو یہ سازش جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ آپ ایک چند افراد جو ہیں
وہ خفیہ ذرائع سے ایک غیر قانونی کام کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک قانونی کام کو آپ چند افراد کی مدد سے خفیہ طور پہ غیر قانونی طور پہ کریں۔ تو جناب عمران خان کی حکومت کو گرانا بھی اسی سازش کا حصہ تھا۔ تو آئیے مل بیٹھیں، اختلافات کو ختم کریں، اور کوئی جناب عمران خان کا اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے، ان کا مطالبہ تو یہی ہے کہ جناب الیکشن کرائیں اور جو الیکشن جیتتا ہے حکومت اس کے حوالے کر دیں۔ بہت شکریہ۔